اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، جس پروگرام کے ذریعے ہم نہ صرف احکام کے بارے میں بلکہ دیگر عقائد اور تاریخ کے حوالے سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کل میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک صاحب نے یہ مذاق اڑاتے ہوئے طنز کرتے ہوئے کہا کہ شیعوں کی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جب دروازہ گرایا گیا اس کے حوالے سے تو ان کے بطن میں جو بچہ تھا اس کا نام محسن رکھا۔ تو ان کی بھی روایتیں یہ ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس پر تفصیل سے فرمائیں اور اس پر پوری دلیل بھی دیں کہ کس طریقے سے اس روایت کو صحیح اور ان تک جواب بھی پہنچایا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، جہاں تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملے کی بات ہے، ان کو مجروح کرنے کی بات ہے، ان کے دروازے کو جلانے کی بات ہے، اور ان کے شکم اطہر میں جو جنین پل رہا تھا اس کو قتل کی بات ہے، اس کو تمام منابع میں آپ ڈھونڈیں تو مل جائے گا۔ یعنی اہل سنت کے بھی بڑے منابعوں میں، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کسی اور پروگرام میں ظاہراً، کہ الامامہ والسیاسہ کے اندر باقاعدہ اس کتاب میں یہ تفصیل سے موجود ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور خود خلیفہ اول کا اعتراف آخر وقت میں کہ در فاطمہ پہ مجھے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اگرچہ وہاں میرے خلاف سازش ہو رہی ہوتی، یعنی وہاں کوئی سازش نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے وہ حملہ وہاں کروایا، اور اس کے نتیجے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اذیت ہوئی اور بعد میں سبب شہادت بنا، اور جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مسلم الثبوت واقعہ ہے جس کو تفصیل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کا جو اعتراض ہے کہ مثلاً بچے کا نام ولادت سے پہلے رکھنا، یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات ہے۔ بچے کا نام رکھنا ایک عام اور طبیعی چیز ہے۔ حتیٰ ہم آج بھی یہ جب انسان کو خبر ملتی ہے کہ اس کے یہاں ولادت ہونے والی، عام انسانوں کی ہم بات کریں تو وہ نام تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں گے، سوچنا بہرحال شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ طے بھی کر لیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر بیٹا ہوا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے۔ تو نام کا انتخاب پہلے سے کرنا یہ بہت طبیعی سی چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ چہ بسا کہ خود پیغمبر اکرم نے یہ نام رکھا تھا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ مسلم ہے کہ ان کو خبر تھی کہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونا نہیں ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو ان کو خبر خداوند عالم کی طرف سے مل جاتی ہے۔ بے شک پیغمبر اکرم کا اوپر یہ اعتراض ظاہراً ان کے گھر میں سب سے پہلے کسی خاتون نے کیا تھا۔ اگر سورہ تحریم کو جا کر یہ صاحب اس کی تفسیر کو دیکھ لیں، حتیٰ اہل سنت علماء کے درمیان دیکھ لیں، تو ان کو مل جائے گا کہ جب پیغمبر نے اپنی ایک زوجہ کو اپنے بعد ہونے والے حوادث کے سلسلے میں سے ایک راز بتایا تھا اور منع فرمایا تھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا، اور انہوں نے جا کر وہ راز دوسری کو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے شیئر کیا تھا، تو پیغمبر کے پاس وحی نازل ہوئی اور آیت کی تلاوت ہوئی کہ آپ نے جو راز دوسروں کو بتایا تھا وہ راز دوسروں تک پہنچ گیا ہے۔ اور جب پیغمبر نے اپنی اس زوجہ سے اعتراض کیا تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی، کہ پیغمبر کو کیسے خبر ہو گئی کہ میں نے کسی کو کیا بتایا ہے؟ تو پیغمبر نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ نے مجھے خبر کر دی ہے کہ آپ نے راز کو فاش کیا۔ تو پیغمبر بعد میں ہونے والے حوادث کی خبر دے سکتے ہیں، تو چہ بسا کہ ایک بچے کا نام کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یا سورہ روم کی تلاوت اگر آپ کریں تو سورہ روم میں روم کی فتح کی بات کی گئی ہے، جبکہ پیغمبر کی شہادت کے بہت بعد روم پر فتح پائی گئی ہے۔ تو قرآن نے بہت پہلے سے بہت سے ہونے والے حوادث کو ذکر کیا ہے، نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ ہمارے برادران کی ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ حدیث کے اوپر زیادہ تکیہ نہیں کرتے، ان کو ہر چیز قرآن سے چاہیے ہوتی ہے، جبکہ جب شہزادی سلام اللہ علیہ نے قرآن پیش کیا تھا تو ان کے مقابلے میں صرف ایک جعلی حدیث ہی پیش کر پائے تھے۔ لیکن بہرحال ہر ایک کا مسائل کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کا، تو حدیث قرآن کے ذریعے سے بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب اگر سورہ مریم کی تلاوت کریں جا کر، اور سورہ مریم میں جب فرشتہ نازل ہوا جناب مریم کے قریب آیا اور اس نے خبر دی کہ تم ان قریب ایک بچے کی ماں بننے والی ہو اور اس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کے نام سے وہ مشہور ہوگا، اس وقت تو وہ
اس کے آثار بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ تو جناب مریم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، اور اس فرشتے نے جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کا امر ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو ابھی تو ولادت کی خبر بھی نہیں تھی، جناب مریم خود کو بھی خبر نہیں تھی، اور جناب عیسیٰ کا نام خدا نے رکھ دیا تھا۔ تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو بہت پہلے سے طے کر لیتا ہے۔ تو اگر خداوند عالم جناب عیسیٰ کا نام رکھ سکتے ہیں اور جناب رسول اکرم اپنے بعد ہونے والے حوادث کی خبر کر سکتے ہیں، تو اپنے نواسے کا نام بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم نے یہ نام رکھا تھا، اور شاید اسی لیے رکھا تھا کہ رسول اکرم کو خبر تھی کہ یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے گا، تو گمنام نہ رہ جائے اور اس کی مظلومیت پوری دنیا تک پہنچے، لہٰذا یہ نام رکھا گیا۔ اور بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس مظلوم کا خون خواہی قیامت میں لی جائے گی وہ جناب محسن ابن امیر المومنین کی ذات ہوگی، کہ جس کے خون کا بدلہ سب سے پہلے خدا قیامت کے دن لے گا۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ، بہت شکریہ آقا۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا تاریخ کے حوالے سے کہ آقا یہ فرمائیں کہ جب ہم کسی کے کفن میں وہ رکھتے ہیں شہادت نامہ، تو یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ کسی صاحب کے فرزند نے، انہوں نے صاحب کے فرزند نے امام حسن سے جب یہ کہا تو امام حسن نے کہا کہ جاؤ میرے بابا کے یعنی میرے نانا کے غلام، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لکھوا لاؤ۔ اور اکثر کر کے تاریخ میں نے اس میں بھی سنا ہے کسی کے تقریر میں بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خلیفہ ثانی کی اس بات کو بھی سنت کے طور پر لیتے ہیں اور اپنے کفن میں یہ تحریر کے طور پر شہادت نامہ۔ تو اس پر تفصیل فرمائیے، کیا یہ صرف بات کی بات تھی یا واقعی میں ان کی سنت کو ہم لوگ عمل میں لاتے ہیں؟ نہیں، ہم الحمدللہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اصل میں سنت پر عمل کرنے والے اہل سنت ہم ہی ہیں۔ اس کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو تیجانی کی بہت مفصل ایک کتاب ہے شیعی اہل سنت ہیں، تو اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں وہ یہ لکھنا بھول جاتے ہیں کہ وہ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ عام طور سے وہ سنت خلفاء پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت لکھتے ہیں، اور علماء شیعہ اور امامیہ اصل میں سنت پیغمبر پر عمل کرنے والے افراد ہیں۔ سنت پیغمبر یہ تھی کہ امام حسن امام حسین کا احترام کیا جائے، سنت پیغمبر یہ تھی کہ جناب زہرا کی احترام کیا جائے، سنت پیغمبر یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا احترام کیا جائے، سنت پیغمبر یہ تھی کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے اور غیر قرآن کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ یہ تمام سنتیں ہیں جو شیعہ آج تک عمل اس پر کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ جواب کہہ دینا کسی خطیب کے جملے کا، یہ ایک جملہ ہے جس کو آپ دین نہیں بنا سکتے، عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، جواب کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مخالف کو جواب دیتے وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں اگرچہ آپ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر صحیح بخاری میں بہت سی حدیثیں ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، ہماری نظر میں تو کتاب صحیح نہیں ہے۔ بہت سی روایات اس کے اندر ایسی ہیں جو جعلی ہیں، 100% جعلی ہیں، لیکن اہل سنت چونکہ اس کتاب کو اہمیت دیتے ہیں لہٰذا ہم اس کتاب کو ان کے رد میں اس کی حدیث کو نقل کر سکتے ہیں۔ ان کی حدیث کو نقل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بخاری کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا اس کی حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ سامنے والا مقابل اس کتاب کو اہمیت دیتا ہے لہٰذا ہم اس کے جواب اس کتاب سے دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی اعتراض کرے کہ کفن میں شہادت نامہ کیوں لکھتے ہو، ائمہ کی ولایت کی گواہی کیوں دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام تو خلیفہ دوم نے بھی کیا تھا، کہ جب امام حسن مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ جناب رسول کے ممبر کے اوپر غاصب دوم بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترو، اور جب لوگوں نے تو خلیفہ اتر آئے اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، یہ ممبر ان کے باپ کا ہی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ بھی یہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، یعنی خلیفہ دوم کے بیٹا اور امام حسن کہیں کھیل رہے تھے، اور کسی بات پہ دونوں بچوں میں جب کوئی بات ہوئی تو آپ نے اس بچے کو دور کر کے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تم غلام زادے ہو۔ اور جب اس نے آ کر خلیفہ سے شکایت کی، اپنے باپ سے شکایت کی کہ مجھے حسن علیہ السلام نے اس طرح سے کہا ہے، تو آپ نے کہا تھا جاؤ ان سے یہ چیز تحریر کروا لو اور جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو یہ اعتراف کرنا، کیونکہ اگر غلام امام حسن ہونا نجات کا سبب بن سکتا ہے، یہ خود وہ بھی جانتے تھے جنہوں نے امام حسن اور ان کی والدہ اور ان کے والد کا حق ادا
نہیں کیا تو ہم مشاجرے میں، مقابلے میں، مناظرے میں مخالف کے جملوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس پر استعمال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ہم جب شہادت نامہ لکھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہی گواہی قیامت میں بھی ہمارے کام آنے والی اور یہی گواہی منکر نکیر کے وقت بھی ہمارے کام آنے والی، اس لیے ہم وہ شہادت نامہ لکھتے ہیں، کسی خلیفہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، یقیناً آپ کے سوالات بہترین ہوتے ہیں اور اس سوالوں کے ذریعے نوجوانوں کے لیے بہت اہم پیغامات بھی پہنچتے ہیں۔ آئیے اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ طلوع آفتاب کے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ آفتاب کے پورا نکل آنے کے بعد پڑھنا چاہیے، اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو قضا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیے، نماز صبح کا وقت طلوع آفتاب سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی طلوع صادقین یعنی فجر اول کے طلوع ہونے کے بعد جب نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک نماز فجر کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، جو ادا کی نیت سے ہوگی، واجب کی نیت سے ہوگی۔ جب وہ وقت گزر گیا، اب چاہے سورج آدھا غروب ہوا تھا یا غروب ہونے والا تھا، اگر غروب ہونے والا تھا تو بہتر ہے کم سے کم ایک رکعت بھی اگر اس کی غروب ہونے سے پہلے ہو جائے گی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، بجائے اس کے قضا ہو۔ لہٰذا اس کا انتظار نہ کریں کہ سورج ڈوب جائیے۔ میں نے سوال ہی میں جملہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے بتائے ہوئے دین پر نہ چلیے، بلکہ علماء سے پوچھیے، جاننے والوں سے پوچھیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ جس وقت آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور لیٹ کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، ولو ایک رکعت آپ کو ملنے والی ہو، کہ اگر آپ ابھی فوراً نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ایک رکعت آپ کی سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جائے گی اور ایک رکعت بعد میں ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک رکعت بھی پہلے ہو گئی تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ فوراً کم ترین وقت میں وضو تیزی سے کر کے نماز شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سورج آدھا طلوع ہوا تھا یا آدھا غروب ہوا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ اپنی نماز کو جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، صرف عصر کے وقت میں اگر صرف اتنا وقت رہ جائے غروب آفتاب میں کہ صرف 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہو تو وہاں علماء حکم دیتے ہیں کہ اب ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اب پہلے عصر کی نماز پڑھیں گے واجب کی نیت سے، اور بعد میں ظہر کی نماز قضا کی نیت سے پڑھیں گے۔ صرف وہاں کے لیے یہ حکم ہے، صبح ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ مغرب میں بھی آدھی رات کے وقت کے مغرب کی نماز آدھی رات تک اگر کوئی انسان نہ پڑھ پائے، قضا ہونے کی مسئلہ ہو جائے تو وہاں بھی پہلے مغرب پڑھے گا، بعد میں عشاء پڑھے گا۔ صرف عصر کے وقت یہ تاکید ہے کہ اگر 4 رکعت پڑھنے بھر کا وقت رہ جائے غروب آفتاب میں تو صرف عصر کی نماز پڑھے گا، بعد میں ظہر کی قضا کرے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فرزانہ ہادی علی گڑھ سے سوال کرتی ہیں، آغا آج کل کے موسم کے اعتبار سے بالکل دھند یا کوہرا چھایا رہتا ہے، صبح کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، نماز ادا کر لی اور جب ہم آفس کے لیے نکلے یا نکلنے والے تھے یا کسی نے مجھے بتایا کہ یہ وقت تو بہت زیادہ گزر گیا ہے، تو جو ادا کی نیت سے جو نماز پڑھی تھی کیا پھر سے مجھے قضا کی نیت سے پڑھنا پڑے گی؟ نہیں، اگر انسان کو وقت کا اندازہ نہیں ہوا، اسے لگا کہ ابھی سورج نہیں طلوع ہوا ہے اور ابھی وقت ہے، عام طور سے سردیوں کے موسم میں یا ایسے موسم میں جب دھند چھائی ہوئی ہو یا کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا، تو اگر آپ نے نماز پڑھ لی یہ سوچتے ہوئے کہ وقت ہے اور نیت ادا کی کر لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نماز قضا ہو چکی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح ہے، اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آج کا دور جو ہے وہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس گیجٹس ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں وقت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ باہر کے موسم کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے اور ہمارے تقریباً کسی بھی شہر میں آپ ہوں، آپ کے پاس تقویم رہے گی کہ کتنے بجے نماز قضا ہو رہی ہو، کتنے بجے سورج نکل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر رعایت نہیں کر سکے اور نہیں سمجھ میں آیا وقت کیا ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز اس کی صحیح ہے، اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کیا ہم اپنے پیرنٹس کی دی ہوئی پیسے کسی غریب کی مدد کرنے میں یا کسی بھیک مانگنے والے کو دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان کسی ملک کا مالک ہو جائے، مثال کے طور پہ جیسے بچے کو عام طور سے ماں باپ اپنے خرچ کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ مثلا پاکٹ منی جسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا بچے کو دے دیے کہ پیسے کہ وہ خرچ کر سکے، پھر وہ اس چیز کا مالک ہے، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ وہ پیسے آپ کو کسی خاص کام کے لیے دیے ہیں، مثلا باپ نے پیسے دیے کہ بازار سے جا کر یہ سامان لے آؤ اور راستے میں فقیر مل گیا
اور آپ نے وہ پیسے فقیر کو دے دیے تو آپ ضامن ہو جائیں گے اس پیسے کے، اور آپ کو باپ کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اس میں سے ایک مقدار دے دیا، بعد میں باپ کو بتا دیا کہ مثال کے طور پر سامان لینے گیا تھا، آپ نے مجھے جتنے پیسے دیے تھے اتنے کا سامان لیا، اتنے پیسے میں نے فقیر کو دے دیے، خبر کرنا اس وقت ضروری ہے۔ تو ایک دفعہ پیسے آپ کو دیے ہیں آپ کے خرچ کے لیے، آپ اس کے مختار ہیں، چاہے کھائیے، چاہے پیجیے، چاہے دوستوں کے ساتھ خرچ کریے، چاہے اپنے لیے سیونگ کریے، وہ آپ کسی کو دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی خاص کام کے لیے آپ کے پاس رکھوائے گئے ہیں، آپ سے کسی کام کے لیے آپ کو دیے گئے ہیں، تو پھر اس میں اجازت لینا ضروری ہوگی۔ یا مثال کے طور پر اتنی کم مقدار ہے کہ اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر، بعض دفعہ ہم کسی چیز کے لیے بہت زیادہ منت مان دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھول بھی جاتے ہیں، تو منت بھول گئے ہوں تو اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس کے لیے عوض میں کس طریقے سے ہم اس منت کو ادا کریں، اس کے بارے میں ذرا سجیسٹ کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ نظر، اتنی نظر کر لینا یا اتنا عہد کر لینا یا منت ہم جسے کہتے ہیں کر لینا کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ کس کے لیے کیا کیا اور کتنی منتیں مانی، یہ صحیح عمل نہیں ہے، یعنی عقلی عمل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اپنے اوپر زجر کر رہا ہے جبکہ اس کو کوئی فائدہ اس کا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو اولاً تو لکھیں اپنے پاس، کس کو لکھ کر رکھیں، تحریر کر کے رکھیں تاکہ آپ بھولیں نہیں۔ تو وہ اگر کسی وجہ سے تحریر نہیں کیا اور کئی منتیں مانگ لی اور یاد نہیں رہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت کے اوپر جو ایک احسان ہے خداوند عالم کا، وہ یہ ہے کہ جو چیز بھول گئے، جس کا علم نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر بھول گئے اور واقعاً یاد نہیں آئے کہ کتنی منتیں مانگنی تھی، تو جتنی یاد ہوں ان کو ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر احتمال دیتا ہو کہ میں نے اور کیا مانگی ہوگی منت اور کتنی منت مانی ہوگی، مثال کے طور پر کتنی رکعت نماز مانی تھی، یا کتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات مانی تھی، یا کتنے روزے کی نیت کی تھی، تو جو حد عقل ہو اس کو کر لینا بری الذمہ کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ منت کے حوالے سے ایک سوال غالباً میرے ذہن میں بھی آیا، کسی نے پوچھا تھا سرکار، جیسے کسی شخص نے منت مانی کہ میرا یہ کام اس معین وقت پر ہو جائے اور وہ اس معینہ وقت پر نہیں ہوا، لیکن پھر اس کے بعد وہ ہو گیا، تو کیا یہ منت اس کو ادا کرنا ہے؟ یعنی اس کی کسی بھی سے روزے کی حالت میں نماز پڑھنے کی، تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، منت پوری پورا شرط کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جی، یعنی اگر آپ نے شرط خود ایک دفعہ آپ نے شرط کی آزاد کہ اگر جب میرا یہ کام، اگر خداوند عالم میرا اس کام کو حل کر دے گا تو میں فلاں کام انجام دوں گا، تو جب بھی ہوگا وہ منت پوری کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نہیں، اگر فلاں تاریخ تک میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کام انجام دوں گا، تو شرط میں ہی زمان قید ہو گیا ہے۔ تو اگر اس زمانے کے بعد ولو ایک دن بعد ہو، آپ شرعاً مامور نہیں ہے کہ اس منت کو آگے بڑھائیں یا پورا کریں، لیکن اگر آپ احتیاط کی بنا پر کر دیتے ہیں تو کوئی نقصان بھی نہیں، لیکن اب آپ پر واجب نہیں رہ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ عمر حسین صاحب السلام علیکم، ہم نے سنا ہے کہ کسی بھی غسل کے بعد نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے، تو کتنی دیر کے لیے واجب نہیں ہے؟ نہیں، ہر غسل کے بعد نہیں، صرف غسل جنابت اگر کسی انسان پر واجب ہو جائے اور وہ غسل جنابت انجام دیتا ہے تو اسے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی جو غسل ہیں ان کے بعد بھی نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر خواتین کے لیے جو بہت سے وضو ہیں، یا انسان قسم کھا لے کسی غسل کرنے کی، یا مثال کے طور کے اوپر انسان جو ہے وہ منت کر لے، کسی بھی وجہ سے اس پر غسل واجب ہے، یا غسل مثلا میت ہے اس پر واجب ہو جائے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ غسل کے بعد وضو بھی کرے گا۔ صرف غسل جنابت میں اس کے اوپر سے وضو ساقط ہو جاتا ہے۔ رہی بات کتنی دیر کے لیے، تو جب تک وضو توڑنے والی کوئی کام انجام نہ دے وہ اسی غسل جنابت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی وضو توڑنے والا کوئی عمل انجام دے گا اس کو اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم آغا، عقیدے مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بہت سارے وسوسے آتے ہیں، کیا کوئی ایسی دعا اللہ نے کی ہو کہ جو عقیدہ مضبوط رہے اور اس طرح کے وسوسوں سے دور ہو جایا جائے؟ دیکھیں، عقیدے کی جہاں تک بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آخر الزمان میں عقیدہ بچانا ایک مومن کے لیے سب سے سخت کام ہوگا، اور اس حال میں ہوگا کہ بعض روایت میں تشبیہ دی ہے کہ ہاتھ پہ جس طرح انگارہ رکھا جاتا ہے انسان بے چین رہتا ہے، اسی طرح عقیدے کو بچانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک سخت ماحول ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہر طرف سے ہر طرح کے حملے ہیں، عقیدے کو بچانا اور محفوظ رکھنا
بہت سخت عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ائمہ ہمارے سرپرست ہیں اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیر نظر ہم اگر ان سے توسل کریں، ان سے توکل کریں، ان کے ذریعے بارگاہ الہیہ میں مانگیں تو ضرور ہمیں اس سے نجات مل سکتی ہے۔ لہٰذا بہترین چیز تو یہ ہے کہ انسان کم سے کم اپنے روزمرہ کے عمل میں امام کو، خصوصاً امام عصر کو ضرور شامل کرے، تاکہ دھیرے امام سے اس کا جو ایک ربط ہے وہ شدید ہو اور جس کے نتیجے میں وہ دوسروں سے محفوظ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بعد جو تعقیبات ہیں، یعنی ہر نماز کے بعد جو خاص دعائیں ہیں مفاتی میں تفصیل سے مل جائیں گی، اور مصباح سے صاحب مفادی شیخ عباس قمی نے مصباح شیخ طوسی سے نقل کیے ہیں، جو ان میں سے کم ایک تعقیبات ضرور پڑھے، اور ان تعقیبات کو پڑھنے کے نتیجے میں انسان کا ایمان ضرور محفوظ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ممکن ہے اور بہت اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے، جو امام زمان سے اس کے ربط کو بھی استوار کرے گی اور اس کے عقیدے کو بھی مضبوط کرے گی۔ قرآن کی آیات کی تلاوت، خصوصاً سورہ کافرون کی تلاوت سے انسان وسوسہ، خصوصاً شیطانی حربوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس قرآن کی تلاوت، نماز کے بعد تعقیبات کی تلاوت، نماز کو اول وقت پڑھنے کی کوشش، یہ بہترین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے عقیدے کو محفوظ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم، کین وی پٹ فوٹو فار مرحوم پیرنٹس کے جو مرحومین ہو چکے ہیں، جو ان کے فوٹو کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، خود فوٹو رکھنے میں، فوٹو لگانے میں علماء نے اس وقت اجازت دی کہ آپ، چونکہ فوٹو عام طور سے جو ہمارے پاس تصویر کاغذ پہ چھپی ہوئی ایک تصویر کی طرح ہے، تو علماء نے اس پہ اعتراض نہیں کیا ہے، وہ گھر میں رکھی جا سکتی ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ جہاں نماز پڑھتے ہوں وہاں نہ رکھی جائے۔ مثال تو ہر گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، بہتر ہے کہ، بلکہ تاکید ہوئی ہے روایات میں کہ انسان اپنے گھر میں ایک حصہ مخصوص کر دے نماز پڑھنے کے لیے، جی، تو اس جگہ پر یا اس کمرے میں کم سے کم کوشش کرے کہ فوٹو نہ لگائے، اور ورنہ خود فوٹو رکھنے میں اور فوٹو لگانے میں، اپنے والدین کی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم آغا، میں لکھنؤ سے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے موبائل فون کے لاک اسکرین یا ہوم اسکرین پر دعا، آیت، امام کے روضے ایکسیکٹرا، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو لگا سکتے ہیں؟ اکثر فون گر جاتا ہے یا اسکرین وہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں گے تفصیل سے۔ دیکھیے، اسکرین ٹوٹنے سے یا فون کے گر جانے سے آپ کا ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ اس روزے کی توہین کر رہے ہیں، اسکرین ٹوٹنے سے اس روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو خود جہاں تک تصویر لگانے کی بات ہے، کسی آیت کی، کسی روزے کی، کسی شخصیت کی، کوئی شعر کی، کوئی تسبیح کی، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ جب بھی آپ فون کو اٹھائیں گے آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، کسی روزے کی زیارت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں پہ تصویر ہوتی ہے، کبھی کتاب ہاتھ سے گر جاتی ہے اور تو اس کا ہدف اس تصویر کی توہین کرنا نہیں ہوتا، اسی طرح فون بھی گر سکتا ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر فون میں قرآن ہے تو اس کو اس طرح سے کسی ایسی جگہ پہ رکھنا جو قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے، جیسے ٹوائلٹ پہ لے جانا، باتھ روم میں کسی ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو توہین کا سبب بنے، وہاں احترام کوشش کریں کہ یہ کام انجام نہ دیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس طریقے جیسے قرآن ہے، اور مطلب میں اس بات کو نہیں کہتا، لیکن کچھ ایسے فحش ویڈیو نہ صحیح، لیکن کیونکہ آج کے دور میں اگر کہا، یہ صرف ایک سوال ہے، ایسے تمام ویڈیوز جس میں نامحرم اور عریانیت ہو، تو کیا اس کے لیے بھی پرہیز کرنا چاہیے؟ بالکل، فرق نہیں پڑتا کہ آپ فون میں دیکھیں یا کتاب میں دیکھیں یا ٹیلی ویژن میں دیکھیں، اگر نامحرم کی تصویر ہے یا فحش ویڈیوز ہے، لعاذ باللہ ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کو فون میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔